تو انشاءاللہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی پہ، اپنے اللہ نے جو نعمت دی ہے، مجھے بات کرنے کی اگر فار ایگزامپل ہے کہ میں بات کر سکتی ہوں، مجھے اللہ نے وہ نعمت دی ہے، میں اسی کا صدقہ نکالتی جاتی ہوں۔ اگر کسی کے پاس جو اسکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، میری ٹیچرز ہیں جو پڑھانے کی اسکل ہے، وہ اس میں صدقہ کر رہی ہیں الحمدللہ۔ جس کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ حج جب ہم کرنے جاتے ہیں تو ہم جب واپس آتے ہیں تو ہم وہاں سے ایکچولی کیا لے کے آتے ہیں، ہمارا سبق ہے۔ ہم ڈیفرنٹ اینگل سے، آپ دیکھیں ثواب بھی ملتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حج کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسے پاک ہو کے آ جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا ہوتا ہے نا، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ لیکن اتنی ڈر والی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف حقوق ہے، جیسے فار ایگزامپل نمازوں میں کمی ہو گئی تھی، روزوں میں ہو گئی، یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ جب ہم معافی مانگیں گے، جب ہم توبہ کریں گے، رائٹ۔ لیکن جو ہم نے انسانوں کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے نا، انسانوں کے حق مارے ہیں، ظلم کیا ہے، سب سے بڑی بات آنیسٹلی مجھے یہ لگتی ہے چغلی والی بات، کہ انکانشیسلی ہم نے تو اتنی چغلیاں لگائی ہیں، اللہ معاف کرے کہتے ہوئے میری شرم آتی ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ چغلی ہے۔ بیٹھے بیٹھے فیملی میں بھی بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں، بہنوں کے ساتھ بھی، اور ساتھ ہم توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی، پھر سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ معاف کرے، میں کہتی ہوں ہم کس سے معافی مانگے جا کے؟ تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اناؤنسمنٹ کر دیں کہ پلیز ہم کو معاف کر دیں، جو بھی مجھے جہاں سے جانتا ہے مجھے معاف کر دو۔ تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی آنیسٹلی۔ اچھا، ایک اسٹوڈنٹ نے کویسچن پوچھا تھا کہ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے کانشیسلی ان لوگوں کو کال کر کے معافی مانگی جن کے ساتھ بھی میں نے جو بھی بات ہوئی تھی۔ تو اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم تو معاف نہیں کریں گے، تمہیں اللہ ہی پوچھے گا، تمہیں اس کی سزا ملے گی، تو شی سیڈ کہ میں تو معافی مانگ رہی ہوں تو میں کیا کروں؟ تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں، آپ نے اپنا کام پورا کر لیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، آپ نے صدقے دل سے معافی مانگ لی اور اس کے بعد آپ نے توبہ بھی کر لی، رائٹ؟ تو اب آپ کا کام ہو گیا انشاءاللہ۔ آپ جس کے بارے میں آپ نے بری بات کہی ہے نا، جس طرح کی محفل میں کی تھی یا جیسے بھی، آپ بس ان کی تعریف کر دیں، آپ ان کے لیے اچھی کلمات کہیں، آپ جب دعا کریں تو اپنی دعا میں ان کو شامل رکھیں، ان کے لیے اچھے کلمات ادا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ جب قیامت کے دن وہ دیکھیں گے نا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے جو ڈھیر ان کو نیکیوں کا ملے گا، تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے ہمیں نیکیاں ملی ہیں، ہم نے تو یہ نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو فرشتے بتائیں گے کہ یہ بندہ ہے جس نے تمہارے لیے دعائے خیر کی تھی، تو وہ اس سے خوش ہو کے تو وہاں پہ بھی معاف کر دیں گے۔ دیر از اے لاٹ آف ویز، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا۔ تو اس لیے کانشیسلی سوچیں اور معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے؟ اور کئی دفعہ تو ہمیں شرم بھی آتی ہے کہ ہائے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کہا تھا، میں اس سے معافی مانگوں۔ تو بس گول معافی مانگ لیں تاکہ ان کے سامنے شرمندہ بھی نہ ہو اور معافی بھی مل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں نا، کیونکہ باتیں تو ہم نے گول نہیں کی ہوتی، باتیں تو ہم نے ٹھا کر کے کی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ جی بات صرف یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہماری نیتیں جانتے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں نا سارا کچھ کرنے کی۔ اب حج میں سے جو پورے حاجی جب واپس آتے ہیں تو کیا چیز لے کے آتے ہیں، اور کس چیز کی وہاں پہ پریکٹس ہوتی ہے اور کس چیز کی واپس زندگی میں آ کے پریکٹس ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نئے حاجی واپس آتے ہیں تو الحمدللہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں واقعی بدل جاتی ہیں۔ جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے الحمدللہ وہ نمازی بھی ہو جاتے ہیں۔ عورتوں میں سے بھی آپ دیکھو کہ بہت سی عورتیں حجاب لینا شروع کر دیتی ہیں، لیکن میں وہ تانے کے لیے نہیں آنیسٹلی کہہ رہی، میں جسٹ ایسے کہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب وہ رنگ اترتا ہے تو پھر وہ اتار بھی دیتی ہیں اسی زور و شور سے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم جم جائیں، جو ہم کر کے آئے ہیں وہاں پہ جو وعدے کیے ہوتے ہیں اس پہ ہم جم جائیں۔ تو جیسے میں یہ لیکچر تیار کر رہی تھی نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آدمی جب واپس آتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں نا حاجی صاحب، کہ ان کو تو ہم حاجی صاحب کہتے ہیں، تو عورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو حج کر کے آتی ہیں۔ لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آئی تھی، میں بڑا سوچا، میں نے کہا حاجن صاحب تو کوئی بھی نہیں، حاجن تو نہیں کہتے، وہ تو میں نے نہیں آج تک کسی کو سنا، لیکن حاجی صاحب تو پکے ہو جاتے ہیں نا، ان کے تو
نام ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ حج کر رہے ہیں. تو اب یہ مطلب بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, میسج کیا ہوتا ہے کہ نو یہ شریف ہو گئے, یہ اب ٹھیک ہو گئے. اللہ اکبر. اچھا جی, اب دیکھیں کہ انسان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں اس وقت قابل قبول ہوں گے جب وہ سنت کے طریقے پر, رسول اللہ کی سنت کے طریقے پہ ہوں گے. جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے. اب دیکھیں نیک عمل تو مسلمان بھی کرتے ہیں, کافر بھی کرتے ہیں, یہودی بھی کرتے ہیں, مشرکین مطلب سارے کرسچنز ہیں, ہر کوئی نیک عمل کرتا ہے. لیکن قبولیت کس کی ہے؟ جو سنت رسول کے مطابق عمل کرے گا. کیسے؟ اب دیکھیں جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کی بات کہی ہے. 5 نمازوں کا ایکچولی اگر ہم کہیں نا, ہم ایک تفسیر میں نکالتے ہیں, لیکن اگر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے 5 نمازوں کا کہا ہے یا وقت کا بتایا, تو وہ تو نہیں ہے پراپر طرح سے نا. ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں جی یہ نماز کوئی بات نہیں, ابھی تو میں نہیں ہے, تو میں یہ عصر کے ٹائم پہ پڑھ لوں گی, عصر کی میں مغرب کے ٹائم پہ پڑھ لوں گی, تو وہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. اسی طرح سے وضو کا طریقہ, ہم کہے جی نہیں کیا ہے, صاف ستھری تو ہوں میں, تو میں نے کیا کرنا ہے, میں اس طرح کا وضو نہیں ہے تو میں بس ہاتھ دھو کے میں وضو کر لیتی ہوں, تو وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہر وہ طریقہ, ہمیں تو ہر طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا ہے نا, اگر ہم سنت پہ عمل نہیں کرتے تو پھر وہ ہماری مرضی کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اس طرح سے قبولیت ان کی نہیں ہے. اور دیر از اے لانگ لسٹ اگر آپ اس کو دیکھیں. اب کیونکہ میں نے آنا ٹاپک پہ, حج کے ٹاپک پہ, اس لیے میں اس کو زیادہ الیبریٹ نہیں کر رہی ہوں. انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتا دوں گی, کیونکہ جب ہم ورڈز میں سنتے ہیں نا تو ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو میں ایسے سوچ رہی تھی, یا ایسے واقعی ایسی بات ہے. تو اب دیکھیے کہ حج پہ جب حاجی جاتے ہیں 8 ذی الحج کو, آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مسجد حرام کو چھوڑ کر مینا میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا, 1,00,000 سے بھی زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے نا. تو اتنا بڑا ثواب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ہے, تو ہم وہ جگہ چھوڑ کے مینا میں کیوں آ کے خیمہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا, اس لیے ہم کرتے ہیں. اب دیکھیں مینا میں ہم پہنچتے ہیں تو 9 کی صبح کو, 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد ہم وہاں سے نکل کے کہاں جاتے ہیں؟ عرفات میں جاتے ہیں. عرفات میں کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیے آپ مینا اور عرفات میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں, وہی زمین ہے, وہی آب و ہوا ہے, وہی سارا کچھ ہے نا. تو وہاں سے خیموں سے نکلتے ہیں, وہاں جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور عبادت کرنے لگ جاتے ہیں, عبادت کا دعائیں مانگتے ہیں نا. تو وہاں پہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد عرفات کے لیے نکلے تھے. اب دیکھیے وہاں پہ ہم جاتے ہیں, یہاں سے تو ہم عبادت کرنے جاتے ہیں نا, اتنا دل میں جوش جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم ایسی عبادت کریں گے, ہم نمازیں پڑھیں گے, نوافل پڑھیں گے. اچھا وہاں پہ جا کے اب عرفات میں آپ دیکھیے خطبہ سنتے ہیں نا, تو اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. اب وقت پہ نماز پڑھنے کا تو اتنا زیادہ ثواب ہے, وہاں پہ وہ نمازیں ہم اکٹھی پڑھتے ہیں اور قصر پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی تھی, ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اب عرفہ میں آپ سوچئے, ہم دعائیں کرنے کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے. اب سورج غروب ہونے کے بعد اب دیکھیں مغرب کا ٹائم تو عرفہ میں آ گیا, لیکن ہم مغرب نہیں پڑھتے. ایون دو ہم وہاں پہ ادھر ہی ہوتے ہیں, ہم ابھی نکل رہے ہوتے ہیں, لائنیں بنا رہے ہیں, رش اتنا ہوتا ہے, لیکن مغرب نہیں پڑھتے. مغرب ہم جا کے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے کیا تھا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹائم پہ نماز کا ہو گیا تو وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھ لیں, لیکن کیونکہ میرے نبی نے نہیں کیا تھا, انہوں نے ایسے کیا تھا, تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب دیکھیں مزدلفہ میں کھلا آسمان, کوئی چھت نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ جا کے جب حاجی وہاں پہ پہنچتے ہیں مشکل سے جگہ ملتی ہے. اب دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو وہاں پہ کیونکہ تھکاوٹ بھی اتنی ہوتی ہے. اب ہسبینڈ آپ کے یا تو رائٹ پہ ہوگا یا پہ لیفٹ پہ ہوگا. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سائڈ پہ غیر محرم
जो बैठा मतलब आदमी है वो लेटा होता है, लेकिन ऐसी वहां पे कोई हालत होती है और सारी जगह पे आप देखें ऐसा लगता है क्यामत का नक्शा याद आ जाता है कि जिसको जहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको प्रॉपर जगह भी नहीं मिलती, पत्थर होते हैं नीचे, वो अपनी पतली सी जाय नमाज बिछाते हैं कि यहाँ पे हमने इसी तरह से लेटना है और यहाँ पे आंख लगानी है, मतलब सोना है। और उसके बाद आप देखें कि तहज्जुद में आंख खुलती है, क्योंकि वहां पे नींद इतनी प्रॉपर तो आती भी नहीं है, तो तहज्जुद में आंख खुलती है, लेकिन हम तहज्जुद नहीं पढ़ते। इतनी अफसल इबादत है, इसलिए कि रसूल अल्लाह ने नहीं पढ़ी थी। उसके बाद हम फजर के बाद हम निकलते हैं और वापस हम मिना की तरफ आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रसूल अल्लाह ने ऐसे ही किया था। अब मिना में जब हम पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहले हम जाके क्या करते हैं, जमरा उकबा, उसको हम जाके कंकरियां जो मारनी होती है वो मारते हैं। तो दूसरे दो जो है ना उनको हम नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? इसलिए कि रसूल अल्लाह ने नहीं मारे थे, उन्होंने एक ही को मारा था, तो उसी को हमने पहले दिन मारना है। फिर उसके बाद हम वापस आते हैं, हम कुर्बानी करते हैं। उसके बाद जो आदमी है वो अपने बाल कटाएंगे, सर गंजा जैसे करते हैं ना वो कराते हैं। तो ये 10 का हाल होता है कि फिर इतनी थकावट, अभी आप देख रहे हैं ना कैसे एवरी टाइम यहाँ से वहां हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद वो फिर वापस जाते हैं तवाफ ज़ियारा करने के लिए, तवाफ ज़ियारत कहते हैं जिसको। वहां पे फिर वो वही चक्कर लगा रहे हैं, थके हुए हैं, और फिर अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, और फिर वहां से वो वापस उसी दिन मिना वापस आ जाते हैं। और फिर वो बाकी 2 दिन जो होते हैं या 3 दिन, वो जो अयाम तशरीक कहते हैं ना, 13, 14, 15 को, वहां पे वो फिर जाके जो भी उन्होंने करना होता है, वैसे कंकरियां मारते हैं। वो ऊला को भी मारते हैं, वस्ता को भी मारते हैं, दरमियाने वाले को, ठीक है। तो ये सारे के सारे हज में मैंने आपको जो सुनाने का मेरा मकसद था वो ये था कि हज सारे का सारा रसूल अल्लाह की सुन्नत है। जैसे हम ये देखते हैं ना कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और हमने बहुत दफा इसका पता, और यूजुअली हमें पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे नबी की सुन्नत पूरे का पूरा हज है। अब जैसे सफा मरवा में तवाफ वो करते हैं, सही करते हैं, तो वो किसकी सुन्नत है? बीबी हाजरा की है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रहती दुनिया तक और एक औरत के कदमों के ऊपर सारे आदमियों को भी चला दिया, सारी औरतों को चलो इसके कदमों पे चलो, ऐसी सुन्नत उनकी सारी दुनिया तक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक हज का स्टेप जो है वो मेरे नबी की सुन्नत है। और उसमें सबक क्या है? आप ये देखें कि हाजी जो है वो जब ये सारा कुछ करता है और उसको ये पता होता है कि मेरी मर्जी के बगैर तो मैं इधर से उधर नहीं हिल सकता, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है, तो जब वो वापस आएगा अपने घर में तो फिर अपने हर अमल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली सुन्नत और उनकी फेली सुन्नत, वो हर सुन्नत रसूल अल्लाह की पूरी करेगा। अपनी जिंदगी के फैसले करने से लेके, कारोबार से लेके, ईच एंड एवरीथिंग उसकी सुबह से रात तक रसूल अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक गुजरेगी, क्योंकि वो इतना महंगा अपना हज जो करके आया है और उसकी कबूलियत की दुआएं मांग के आया है, तो कैसे हो सकता है कि वापस आके वो रसूल अल्लाह की सुन्नत को छोड़ दे, किसी भी सुन्नत को छोड़ दे। तो ये बहुत प्यारी एक बात थी। मैंने कहा कि हम इस एंगल से हज को देखें, क्योंकि यूजुअली हम इबादत की बात करते हैं, हम अरफात की बात करते हैं, हम कुर्बानी की बात करते हैं, तो हम ये देखें कि जो हम हज कर रहे होते हैं तो उसमें एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग किस बात की होती है कि जब हम वापस मुड़े अपने घरों में आए तो हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी जिंदगी के हर पहलू पे अप्लाई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए जनाब हम आते हैं वापस अपने सबक की तरफ। क्या टाइम है अभी? 19 मिनट मैंने ले लिया। अल्लाह अकबर। जी हम कर रहे हैं सूरह यूसुफ की आयत नंबर 23। और सूरह यूसुफ आप देखें कि इतनी प्यारी कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि एक एक आया जो है ना वो ऐसे है जैसे उससे आगे गुजरने को इतने सबक मिलते हैं कि हमारी रेगुलर जिंदगी में हमने कैसे उसको अप्लाई करना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने ख्वाब देखा था। उनके फादर ने कहा था कि देखो तुम अपने भाइयों को ये ना बताना, शैतान जो है वो बड़ा दुश्मन है इंसान का,
اس کے بھائیوں نے کیونکہ جیلسی کی وجہ سے حسد کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. وہاں سے قافلہ گزرا تھا جس نے مصر میں جانا تھا. وہ قافلے نے ان کو مال سمجھ کے، کیونکہ اس زمانے میں انسان بکتے تھے، تو مال سمجھ کے اس کو اٹھا لیا اور جا کے مصر میں ان کو بیچ دیا. وہاں پہ ان کو جو عزیز مصر ہے اس نے اس کو خریدا. اب خریدنے کے بعد دیکھیں اس کے لفظ سب غور کریں یہاں پہ. اپنی بیوی کے پاس جب وہ گھر میں لے کے گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں جو لایا ہوں بچہ، یہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. ٹھیک ہے، تو کانسیپٹ آپ یہاں پہ دیکھیے اور فیلنگز بھی ساتھ دیکھیے. آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہوگا کہ دا مومنٹ کوئی ایسی والی بات کرتے تو وہ بچے سے ایک فرق طرح کی محبت ہوتی ہے کہ میں بیٹا، مطلب ورڈ آ گیا نا ساتھ. اچھا، اب یوسف علیہ السلام اس گھر میں بڑے ہو رہے ہیں. وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا 10 سے 12 سال کا بچہ. اب وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے اور وہ بچہ جو ہے اب ہو گیا کتنا، 18-20 سال کے درمیان میں. اب وہ پیارے بھی تھے لیکن ابھی پیارے کو آپ سائڈ پہ کرے. ابھی یہ دیکھیں کہ اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے تو جوان ہو گیا. اب یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، ان کا نام جو زلیخا سٹوریز میں آتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں اور تورا میں یہ نام نہیں ہے، یہ تلمود میں ان کا نام زلیخا آیا ہے. اس لیے کہیں کہیں میں اگر یوز کرتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اب ان کی بیوی جو تھی نا، آپ یہ سوچیں یہ کوئی بوڑھی عورت نہیں ہے، یہ ینگ لڑکی ہے جو شادی شدہ لیکن ابھی اس کے بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور گھر میں رہ رہی ہے. اور یہ عام عورت نہیں ہے، یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے نا وہاں کی عورت ہے، کیونکہ اس کا خامن جو ہے وہ بہت، اس کا جو پوسٹ ہے وہ بہت بڑی پوسٹ پہ ہے. جیسے آپ سوچیں کہ کوئی بہت بڑا سیاستدان ہمارے ملک کا، ان کی فیملی اور اس کے پھر دوستیاں ساری، وہ پورے ایسے ایک گروپ ہوتا ہے نا سارے کا سارا، اس طرح کا یہ خاندان ہے. اب یہ عورت جو ہے، اس کی سٹوری اور پھر اس بچے کی سٹوری جو کہ حضرت یوسف کے نام سے ہے، یہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا سبق دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراودت، اچھا یہ آیت نمبر ہے 23. ٹھیک ہے، وراودت التی هو فی بیتها عن نفسہ، کہ وہ پھسلانا چاہا کس کو، یوسف علیہ السلام کو. وراودت اس کو، یوسف علیہ السلام کو، التی ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، ان نفسہ، اپنی نفس سے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ عورت جو ہے نا یہ شادی شدہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا. اب یوزلی کیا ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت کے بارے میں ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. ہمیں پتا ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل کسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کا افیئر ہے فلاں لڑکی کے ساتھ، تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مائنڈ کہتے ہیں کہ ہاں ہوگا. لیکن شادی شدہ عورت کے بارے میں اگر پتا ہو نا کہ فلاں کی بیوی کا تجھے پتا ہے فلاں کے ساتھ ہے، تو ہم کہیں نہیں وہ تو ایسے، وہ غلط بات نہیں کرو، وہ تو شی از اے میرڈ وومن. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی پاسبلٹی بتائی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور ہو کیسے سکتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے کرنا چاہیے، وہ اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے 5واں سپارہ جو ہے اس کا شروع میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والمحسنات کا لفظ استعمال کیا نا، یہ سین سے نہیں یا سواد سے ہے. سین سے تو محسن کہتے ہیں نا کہ جو نیکی کرنے والا، جو حق ہے اسے زیادہ نیکی کرنے والا. لیکن محسنات جو سواد کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو حصار میں ہوتا ہے، جیسے بڑے کسی قلعے کے اندر محفوظ بیسیکلی. تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ ہے کہ عورت جب شادی اس کی ہوتی ہے نا تو وہ اپنے خاوند کے حصار میں آ جاتی ہے، وہ اس کی پروٹیکشن میں آ جاتی ہے. تو وہ عورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حرام کے رشتے بتائے نا سارے کے سارے، اور محرم رشتے بتائے کہ یہ رشتے تمہارے محرم رشتے ہیں. اور ایون شادی شدہ عورت ہر آدمی کے لیے حرام ہے، ہر آدمی کے لیے حرام ہے، کیونکہ اب وہ کسی کی امانت ہے، اب وہ شادی شدہ ہے. تو یہاں پہ ایک اتنا بڑا ٹائٹل مل جاتا ہے نا، کسی کی بیوی ہے شادی شدہ عورت کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عورت جو شادی شدہ تھی یہ کیا کر رہی تھی، یہ اپنے یہ جو بچہ تھا ان کے گھر میں، جس کو اس کے خاوند نے کہا کہ شاید ہم اس کو بیٹا بنا لیں، چلو بیٹا نہیں بھی بنایا اس نے، لیکن ان کے گھر میں کام کر رہا تھا، رہ رہا تھا اسی کی طرح سے. تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے
اب دیکھیے کہ گھروں میں آپ ایک اندازے سے آپ یہ سوچ لیجئے کہ جیسے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں کئی دفعہ اسی سے بلکہ مجھے ابھی ایک دم سے میرے ذہن میں کلک ہو رہا ہے کہ میں پڑھی تھی تو مولانا مودودی صاحب ان کی بارے میں جب ان کی جماعت نے اعتراضات کیے تھے نا، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ ان کے گھر میں جو خنسامہ ہے وہ آدمی ہے. تو وہ مودودی صاحب نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت اچھے گھرانے سے ہے، اس کو کھانا نہیں آتا پکانا، تو اس لیے ہم نے خنسامہ تو رکھنا مطلب میں نے رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ عورت رکھیں اس کی جگہ پہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر میں عورت رکھوں گا تو وہ میرے سے اس کا پردہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آدمی کچن میں نہیں جاتے، عورتیں جو گھر کی ہیں وہ تو کچن میں ہی جائیں گی نا، سارا بندوبست کرنا دیکھنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ بہت بڑی ایک پھر سٹوری آگے تھی، وہ میں یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ میں صرف یہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نوکر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ پھسلانا چاہا. یہ ایسے نہیں ہوا کہ اس نے اچانک اس پہ حملہ کوئی کر دیا یا اچانک اس نے کچھ کیا. یہ سٹوری تو کافی دیر سے چل رہی تھی. وہ پھسلانے کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کر رہی تھی، وہ بار بار کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کو اپنی طرح اٹریکٹ کروائے. لیکن وہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے پڑھیں گے. اب میں تو ایک لڑکا ایک لڑکی کی سٹوری کی طرح آپ کو ایک عورت اور ایک مرد کی سٹوری کی طرح سنا رہی ہوں نا فی الحال. تو اب کیا تھا کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اکیلی ہے اور وہاں پہ جو لڑکا ہے وہ بھی مطلب یہ دونوں اکیلے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو غور کریں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس حد تک تمہیں لے کے جائے گی کہ تم برباد ہی ہو جاؤ گے. زنا کی سزا رسول اللہ کے زمانے میں کیا تھی آپ کو پتہ ہے نا، سورۃ نور میں آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حدیں بتا دی کہ دیکھو یہ نہ کرنا. اور یہ نہیں تھا کہ زنا پہلی قوموں میں الاؤڈ تھا تو اب نہیں ہے، ہمیشہ سے تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ بتایا کہ گھر کے اندر اگر غیر محرم نوکر بھی ہیں تو ہمیں کتنا کیئرفل ہونا چاہیے. اور وہ کہتی کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا. یہاں پہ دیکھیے غور کیجیے ہوا فی بیت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی، کہا کہ نہیں اس کے گھر میں رہتا تھا، کیونکہ گھر میں رہنا مینز کہ ان کا وہ اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی رہنے کی. وہ ادھر ایز اے غلام آئے تھے نا، تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت پریشر میں ہوتا ہے. مطلب اس کے لیے برائی سے، اس عورت کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ وہ ان کے انڈر ہوتا ہے. یہ اس کی سینٹنس کی ڈیپتھ آپ دیکھیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان میں گھروں میں آپ نے اکثر نوکرانیوں کے بارے میں سنا ہوگا. وہ بچیاں بچاری غیروں کہاں سے آتی ہیں، پتہ نہیں کس مجبوری سے آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں کہ پیرنٹس کیسے بھیج دیتے ہیں. یوزلی آپ دیکھیں وہاں پہ تو ایجنسیز بھی ہیں ایسے کہ مطلب عورتیں ہیں بیسیکلی جن کو گھر کی عورتوں ان کو پتا ہوتا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں جس ہمارے لیے بھی کوئی لڑکی لا دو کام والی. تو بیچاری گاؤں سے وہ لڑکیاں اٹھا کے لے آتی ہیں، جن کی بھی ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی پرمیشن دیتے ہوں گے کہ غربت اتنی ہے. تو وہ جس گھر میں آتی ہیں وہاں پہ کیا سچویشن ہے، وہاں کی مرد کیسے ہیں، کون بچے ہیں ان کے، کیا کرتے ہیں، عورتیں کیسے ان کو چھوڑ کے گھر میں اکیلا چلی جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیکھے بینہ بیان کر دی. کوئی ماں کیا تربیت کرے گی جو میرا رب ہماری تربیت کرتا ہے کہ اکیلے نہ چھوڑو. اگر اتنی بڑی ذمہ داری کسی بچی کی لے رہے ہو، وہ آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے. دیکھیں آئے دن ایک بچی سے میری پاکستان میں بات ہوئی تھی، تو وہ اس سے میں پوچھ رہی تھی کہ تم کیا کرتی ہو. تو اس نے کچھ سٹوریز مجھے بتائیں. تو میں نے کہا بیٹا تو تم نے بتانا تھا مالکن کو. کہتی ہے باجی بتانے سے کیا فائدہ، جہاں بتائیں گے وہاں پہ اپنے ہسبینڈ کو تو وہ کچھ نہیں کہیں گی، ان سے لڑ لوٹ کے بس یہ کہیں گے تو ہمیں مار پڑتی ہے اور گھر سے بھی نکالیں گے اور الزام بھی لگائیں گے، بلکہ چوری کا الزام لگا کے گھروں سے نکال دیتے ہیں. اور اتنا کئی تو پولیس میں بھی پکڑا دیتے ہیں کہ یہ تو چور تھی اس نے یہ کیا. کہتے ہیں منہ نہیں کھول سکتے، منہ نہیں کھول سکتے. تو آنکھیں کھولیں ہم اپنی، منہ تو نہیں کھول سکتے. آنیسٹلی یہ اتنی بڑی برائی ہے
کہ ہم کنوینئنٹلی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, بچیاں جوان بچیاں ہوتی ہیں ان کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ہو, بہت سے گھروں میں نہیں بھی ہوتا, لیکن اب کیونکہ میڈیا اتنا اوپن ہے, کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ نوکروں کے سے کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں, اور گھر والی عورتیں جو ہیں وہ کتنی لاپرواہ ہوتی ہیں, اور کس طرح سے وہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا, جیسے فار ایگزامپل کہ نہیں خام خواہ کا ٹرسٹ, جس کو اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا, غیر محرم سے اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا, ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ بھی اب وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں تھے, اب حضرت یوسف کی سائڈ دیکھیے کہ وہ بچہ جس کے گھر میں ہے اس کے پریشر میں بھی ہے, اب وہ عورت ان کو فلرٹ کر رہی ہے, اس کو اپنی طرف لے جا رہی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ ہوا کیا تھا. اب یہ سٹوری تو بہت پہلے سے چل رہی تھی نا, اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب اسے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا, وہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہ رہی تھی, جو اس حد تک کہ وہ بالکل ہی وہ ورڈ میں بار بار نہیں بولوں گی, یو انڈرسٹینڈ, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ, تو اس نے کیا کیا, اچھی طرح سے اس نے دروازے بند کر لیے. وَقَالَتْ, اور کہا, حَيْتَ لَكْ, کہ آ جاؤ تم, قَالَ, کہا, مَعَاذَ اللَّهِ, کہ اللہ کی پناہ. اب آپ دیکھیے, آپ میں سے ہر کوئی کو میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ یہ جو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ, تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس میں یہ اعوذ باللہ سے بھی بڑا ہے کہ اللہ کی پناہ, کہ اے اللہ مجھے سنبھال لے, اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں کر لے, اے اللہ میں بے بس ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. جب بھی ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی سچویشن میں آئے گا تو یہی دعا پڑھیے گا, اعوذ باللہ. اگر یہ یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو ہماری زندگی میں اتنا کامن ہے نا, وہ پڑھ لیا کریں, اللہ اپنی حفاظتوں میں لے لے گا. آپ دیکھیے کہ آج کل کتنا کامن ہے, جاب پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, اسکولوں میں بچوں کے, کیونکہ آدمی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اسکول میں بھی ایسی والی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, گھروں میں جو کام والے ہیں وہ ادھر ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ زمانہ آ گیا کہ ہم وی ٹاک اباؤٹ, اور کرنا بھی چاہیے, کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا. الحمدللہ یہ اتنی اویئرنیس تو آ گئی ہے ہم لوگوں میں, لیکن اب دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جا کدھر رہا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو فرمائے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. اسی طرح سے ہم صبح شام کے کلمات بھی پڑھتے ہیں نا, کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ والے, تو وہ ایوری مارننگ ایوری نائٹ ضرور پڑھا کریں جب بھی کبھی آپ کام میں ہوں گے, کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے مجبوریاں ہو جاتی ہیں لوگوں کی, اور میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ بہت. ابھی ریسنٹلی میری ایک بچی سے بات ہوئی ہے, اتنی پیاری بچی جس کی خدی جاب چھوٹ گئی, ابھی اس کے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ باس جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور اس نے جب کمپلین کی اوپر والے باس کو, تو وہ آپس میں ملے ہوئے تھے, تو اس کو جاب چھوڑنا پڑی. تو بہت کچھ ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظتوں میں رکھے. بس یہ والا کلمہ میں نے آپ کو بہت زور سے بتانا تھا کہ کبھی بھی زندگی میں کہیں پھنس جائیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کریں. ہمیں تو یہ لگتا ہے نا ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں شیطان دور ہو, نہیں, اللہ جی مجھے اپنی حفاظت میں لے لے, یا اللہ میں بہت کمزور ہوں, یا اللہ میں اس فتنے سے نہیں نکل پا رہی ہوں, میں نکلنا چاہتی ہوں, یا اللہ میں پھنس گئی ہوں اس کے اندر. کسی بھی حال میں دیکھیں یہ ایک پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, معاذ اللہ, اللہ تیری پناہ, انہو ربی. اور اب وہ کیا جواب دے رہے ہیں اس عورت کو جب اس نے کہا کہ آ جاؤ, بے شک ربی میرا رب, احسن مثوایا, کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اب اس کے دو طرح کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ اگر تو اس نے ربی اس زمانے میں اپنے اس کو بھی کہتے تھے, جو جس کا غلام ہوتا تھا نا بندہ, تو اس کے مالک کو بھی ربی کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ اس کے بعد سے کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کو رب نہیں کہے گا. تو اس کا یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ میرے تو جس نے مجھے خریدا ہے اس نے مجھے اتنی اچھی جگہ پہ رکھا, اتنی اچھے سے رکھا, تو میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا ہوں. لیکن دوسری تفسیر میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ربی میرا رب, مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ احسن مثوایا, کہ مجھے اچھا ٹھکانہ دیا, اچھی جگہ پہ رکھا ہے. انہو لا یفلح الظالمون, کہ بے شک جو ظالم ہے نا وہ فلاح نہیں پاتے. ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو احسان فراموش ہوتے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ, دیکھیں اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میرا رب ہے,
جو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا مدبر ہے، اگر مجھے اسی کی پہچان نہیں ہے، میرے رب نے منع کیا ہے یہ کام کرنے سے، کوئی بھی کام، اب یہ ایک تو کام سائڈ پہ کر دینا، اینی برائی، اینی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کرنے سے، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو بھی حرام ہے تو ان کے پاس قریب والی حدود میں بھی نہ جاؤ، ہو سکتا ہے غلطی سے ادھر چلے جاؤ، جیسے قرآن میں بیانہ ہے، حرام بھی بیانہ ہے اور حلال بھی بیانہ ہے، اور کچھ جو مشتبہات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس سے بھی بچ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے بھی بچ جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے تم اس کے قریب چلے جاؤ۔ وہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا وہ بتاؤں گی۔ آنیسٹلی ایک ایک آیا اتنے بڑے بڑے سبق، اور ہر اینگل سے اس کا سبق نکلتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اس کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں، وَلَقَدْ، اور یقیناً ہمت بھی اس عورت نے ارادہ کیا برائی کا، بھی اس کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ ارادہ کر لیتا اس کا۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ارادہ کر لیتا اس کا، لولا ارعا برہانا، اگر وہ نہ دیکھتا برہان، روشن دلیل، ربی ہی، اپنے رب۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ برہان کیا تھا۔ برہان ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ نور فطرت، کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یاد ہے آپ کو کہ وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَنُفِخَ فِيهِ، اللہ نے اپنی روح، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنی روح کو اس کے اندر، مطلب وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ روح کو اس میں حکم میں لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنا حکم اس پہ نازل کیا تھا اور روح اس کے اندر ہے، تو ہمارے اندر اللہ کا نور ہے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا۔ تو یہ نور جو ہے نا، اس کو پالش کرتے رہنا، اس پہ کام کرنا، اس میں جب بھی کوئی برائی آئے گی، ہم نے وہ پڑھا ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم ایک برائی کرتے ہو نا تو ایک نقطہ لگتا ہے، رائٹ، اور جب اس کے بعد تم اچھائی کرتے ہو تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ اچھائی جو ہوتی ہے، نیکی جو ہوتی ہے، وہ برائی کو ختم کر، اس کا کفارہ بن جاتی ہے نا، تو اگر ہوتا رہتا ہے ایسے۔ لیکن اگر تم برائیاں کرنا شروع کر دو زیادہ تو وہ آہستہ 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 وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس برہان کی بات کی ہے وہ وہی نور فطرت ہے جو بالکل کلیئر تھا یوسف علیہ السلام پہ، اور ہمیں ایسا ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اپنا دل کلیئر رکھیں، کوئی برائی کا خیال جو ہوتا ہے نا اس کو بھی یہاں تک نہ پہنچنے دیں، کیونکہ وہ ذہن میں آتا ہے، وہاں پہ سٹور ہوتا ہے، وہاں سے ہمارے دل میں آتا ہے اور دل کو بے چین کر دیتا ہے، اور شیطان کو موقع ملتا ہے ہمارے دل میں وار کرنے کا۔ تو جب یہ کلیئر ہوگا تو واللہ اللہ کا پھر وعدہ ہے، دیکھیں ایک کام ہم نے کرنا ہے اور اللہ کے وعدے کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ برہان اگر نہیں ہوتی نا، اگر وہ ان کا دل کلیئر نہیں ہوتا، اگر وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے اور اپنی برائیوں کو اپنے سے دور نہ کرنے والے ہوتے، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ، اسی طرح سے ہم پھیر دیں گے عنہ، اس سے، السوء والفحشاء، برائی کو اور بے حیائی کو۔ کیوں پھیر دیں گے؟ انہو من عبادنا المخلصین، کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ جواب آ گیا نا، ہم برائی سے، ہم میں کہاں اتنی طاقت ہے، آنیسٹلی اتنے ہم کوئی کمزور ہیں جس کی حد نہیں کہ ہم فوراً کسی بھی طرح سے برائی میں ملوث ہو جائیں گے۔ جہاں پہ فار ایگزامپل ہم کاروبار کو کریں، بزنس کریں، کوئی ایسی ڈیل آ جاتی ہے جو ہمیں لگتا ہے ہائی اس میں تو اتنی بڑی ڈیل ہے، اس میں کوئی غلط کام بھی ہو رہے ہیں تو یہ ادھر ادھر کی ہیرا پھیری ہو رہی ہے، تو چلو کوئی بات نہیں نا، اب اس صفحہ کر لیتی ہوں۔ ایمان وہیں ڈگمگا جاتا ہے جہاں پہ ایسی چیز آتی ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد نہیں لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ سارا اللہ نے کہا برائی، برائی کو بھی اور بے حیائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھیر دیں گے۔ کب پھیریں گے؟ اگر میں مخلص ہوگی، اگر آپ مخلص ہوگے۔ ہم نے کام مخلص ہونے کا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے برائیوں کو، بے حیائی کو، اور اگر کہیں پہ ہم پھنستے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پھیر کے ہم سے نکال دیں گے اس میں سے۔ اتنی بڑی اللہ کی خوشخبری ہے اس آیا میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے بچا لیں گے۔ اب دیکھیں وہ آیا پڑھتی ہوں نا میں بار بار کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں اکثر وہ 30 بول دیتی ہوں اس کو، آیت نمبر 33 میں انما قل، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اے نبی کہہ دو ان کو
हुक्म है ना कुल में, कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बगी। वो पूरी आयत आप पढ़ के देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम कर दिया बेहयाई को, और फिर भी जो चीजें हम बार बार कहते हैं कि क्यों कर रहे हो, ये पता है तुम्हें कि ये गलत काम है, फिर भी तुमसे क्यों नहीं रुका जा रहा, क्यों ऐसी महफिलें करते हो, क्यों डांस पार्टीज हो रही हैं, क्यों म्यूजिक पार्टीज होती हैं, क्यों बेहयाई फैल रही है। इसलिए कि हम नहीं रोक सकते। मेरा जिस फॉर एग्जाम्पल काम है, मैं चीख रही हूँ, कह रही हूँ, रोकेगा कौन? वो अल्लाह रोकेगा। और क्यों रोकेगा? जो अल्लाह के लिए मुखलिस हो जाए, अल्लाह उसको बेहयाई के रास्ते पे चलने ही नहीं देगा। वल्लाही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वादे सच्चे हैं, हक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पे से उसको गुनाह की तरफ भी नहीं आने देंगे। वो आपने पढ़ी थी ना हदीस, जो हदीस कुदसी थी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया था कि जब वो फर्ज पूरे करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने बंदे पे बहुत प्यार आता है। सबसे ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो पसंद है ना, वो बंदा जब अपने फ्राइज पूरे करता है। लेकिन जब वो नवाफिल पढ़ता है, जायद होता है ना, नवाफिल पढ़ता है, अल्लाह उसके हाथ बन जाते हैं, अल्लाह उसके आंख बन जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके कान बन जाते हैं, और फिर ऑन कितनी चीजें हैं। कैसे बन जाते हैं? मकसद क्या है इसका कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस आंख से वो कोई ऐसी चीज नहीं देखेगा जो बुराई की तरफ ले जाने वाली हो, वो कान से ऐसी चीज नहीं सुनेगा जो बुराई की तरफ ले जाने, वो जुबान से ऐसी चीज नहीं कहेगा जो किसी का दिल दुखाने वाली हो। सिर्फ हमें करना क्या? अल्लाह के लिए मुखलिस हो जाओ, खालिस हो जाओ। हम तो देखो दूध अगर लेंगे ना बाजार से, वो भी हमें तकलीफ होती है कि खालिस चाहिए, दूध में पानी ना मिलाना। पता लग जाए तो हम अपने वो बंदा चेंज कर दे, राइट? तो अल्लाह को ऐसे अमाल भेजेंगे कि जो खालिस नहीं होंगे। जब खालिस होंगे, जब ये दिल खालिस होगा, तो इंशाल्लाह उस बंदे को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बाकी सारे रास्ते, बाकी सब काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर देंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे क्या फरमा रहे हैं कि आयत नंबर कौन सी है जी? 25। हाँ, वस्तबकल बाबा, और वो दोनों दौड़े दरवाजे की तरफ, वक़द्दत, और उस औरत ने फाड़ दी कमीस हो, उसकी कमीज, मिन दुबुरिन, पीछे से। अल्लाह अकबर। अब देखिए दोनों भाग रहे। अब भागने का भी आप देखें कि एक अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा है और एक उसको पकड़ने के लिए भाग रही है, अपनी नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो उसने जब पीछे से उनको खींचा है, और उस खींचा तानी में उनकी कमीज, अब देखिए ये इस सूरह यूसुफ में कमीज का भी बड़ा जिक्र है। अब यहाँ पे हमने देखा कमीज फाड़ दी, और हमने पहले देखा था यूसुफ अलैहिस्सलाम कि भाई जब लेके आते हैं वो भी कमीज लेके आते थे। फिर वो कमीज जो थी, जब वो आखिर में हम पढ़ेंगे कि हज़रत यूसुफ वो अपनी कमीज उतार के देंगे, तो वो अपने बाप के चेहरे पे रखेंगे तो उनको देखना शुरू हो जाएंगे। तो कमीज का काफी जिक्र है इसमें। कमीज में कोई खास चीज है, अपनी कमीजें गौर से उसको ध्यान से रखे कि इसमें बड़ी बरकतें। मुझे लगता है कि अगर नेक आदमी की कमीजों में बड़ी बरकतें। हाँ, हमने वो भी पढ़ा था, याद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्ला बिन अबी का जब वफात हुई थी तो उनके बेटे ने उनसे कहा था कि मुझे अपना कुर्ता दे दें क्योंकि मैं उसमें दफनाना चाहता हूँ। लेकिन हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुम कुछ भी कर लो, ये अमल जो लेके आया उसका उसी से होगा, कुर्ते से इसने बचत कोई नहीं होनी इसकी। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, ये ना हो कि फिर कमीजें कुर्ते लोगों के मांगने शुरू हो जाए कि ये तो इतने नेक है, आप अपना कुर्ता दे दें, तो वो फिर कहीं अल्लाह ना करे हम किसी और लाइन पे ना चल पड़े। अच्छा जी, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व अल्फैना, और उन दोनों ने पाया। अल्लाह अकबर। ये वाला सेंटेंस ना मैं सोचती थी, इसको इमेजिन करें जरा कि वह अल्फैना, और उन दोनों ने पाया सय्यदहा, उसके आका को, लदल बाप, दरवाजे के पास। अब जैसे ही दरवाजा खोला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तो अब पीछे वो औरत थी, आगे उसका खामन खड़ा हुआ था। आप सोचे कभी कभी कोई, अल्लाह माफ करे, इसमें हंसने की वैसे बात नहीं, मैं क्यों हंस रही हूँ, कोई गुनाह करते हुए पकड़ा जाए, अल्लाह को, जो तो क्या हालत है। मुझे बच्चे याद आ रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जब कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो माँ एकदम से पकड़ती है, तो उनका रंग भी देख, फक रंग नहीं हो जाता है जैसे ओ नो नो नो। तो अच्छा, मजे की बात है कि अगर कोई पकड़ा जाता है ना, पहले नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, नहीं इधर उधर से बात। जब एक्चुअली उनको सामने ऐसा होता है ना कि इस आंख के सामने पकड़ लिया, तो फिर तो वो बेहोशी हो जाते हैं कि ओहो ये क्या हो गया। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो जैसे दरवाजा खुला तो अब खामद सामने। अब उस औरत की चालाकी आप देखिए, औलत, कहा उस औरत ने,
ما جزاؤ من اراد باہلکا سوءا، کہ کیا بدلہ ہوگا اس کا جو تیری گھر والی سے برا ارادہ کرے. اللہ اکبر. الا مگر یہ کہ یسجنا او عذاب علیم، یا اس کو قید کیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے، یہ تو اس کو تم سزا دو اس کی. اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور سبق ہمیں ملے گا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا. قال کہا ہی راوتنی، کہ اسی نے مجھے پھسلانا چاہا، ان نفسی میرے نفس سے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی الزام لگاتا ہے تو یہ سوچ کے چپ نہیں ہو جانا کہ اب میں کیا کروں، ٹھیک ہے تجھے اللہ ہی پوچھے گا، میں نہیں بول رہی ہوں. کئی دفعہ ہم غصے میں کہ جب ہماری وہ کیا کہنا چاہیے کہ توقعات ٹوٹتی ہیں نا کہ اس نے مجھ سے ایسے کیا، اب میں نے کچھ نہیں کہنا، اللہ تیرے سے بدلہ لے گا. تو کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد ہے ایک دفعہ تو وہ تھا رمضان کے مہینے میں، تو اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے، رات تھی نا، تو وہ طواف پہ بیٹھے ہوئے تھے. کیوں کہہ رہی ہوں میں تو مصطفیٰ اللہ اکبر. تو اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ابھی کیونکہ حج کا مہینہ نا، تو طواف کی بات ہو رہی ہے، اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو جب وہ چھوڑنے کی، کیونکہ رات زیادہ تھی تو راستے میں کچھ آدمی تھے، پہچان تو نہیں سکتے نا راستے، اس وقت لائٹیں تو ایسی نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے ان کو بتایا کہ میں اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، کیا ہم شک کریں گے؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، پھر بھی شیطان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو تو اپنے آپ کو ضرور کلیئر کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ اب مجھے پھسلانا چاہتی تھی اپنے نفس سے. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. اب یہاں پہ دیکھیے ان کی قسمت اچھی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیوں قسمت اچھی تھی؟ وہ مانگا تھا نا اعوذ باللہ جو میں نے بتایا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے جب دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بچا لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے پھر کیسے کیسے راستے نکالے. اب دیکھیں ہم نے نبیوں کے قصے بہت پڑھے ہیں، ان پہ فرق طرح کی آزمائشیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وہ جو ارد گرد کے لوگ تھے جن کو وہ جانتے تھے، ان کو وہ تنگ کرتے تھے، تانے دیتے تھے، ان کے اوپر گند بھی پھینک دیتے تھے، اور وہ سارا کچھ تھا. جب جنگوں میں بھی بڑے مشکل حالات تھے، پھر منافقین کو انہوں نے دیکھا، وہ ان کے لیے مشکل وقت تھا، اور جو بھی تھا. لیکن یہاں پہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام پہ تو کریکٹر پہ بات آ گئی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، دیکھیے ہم یہ کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ اتنی مصیبتیں میرے اوپر، پتہ نہیں شاید میں اللہ کو پسند نہیں ہوں، شاید میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب تو بس میری بچت ہی ہوگی. تو ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے. یہ کوئی چھوٹے الزام نہیں تھے، اتنے بڑے. حضرت عائشہ کا بھی قصہ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، جب ان پہ تہمت لگی تھی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں پہ مطلب کہتے ہیں نا کہ پے در پہ حملے ہو رہے ہیں. ایک مصیبت سے، ایک پرابلم سے نکلے نہیں تو دوسری میں، دوسری سے نہیں نکلے تو تیسری میں، اور وہ بھی ایسے والے الزام لگ رہے ہیں جو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، عام بندے کے لیے نہیں سوچ سکتے. تو دیکھیں نا، یہ تو نبیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس سے بھی ایک حوصلہ ملتا ہے، تسلی ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پہ انہوں نے الزام لگایا تھا اور وہ اتنا گندا الزام تھا کہ سازا میں کچھ میں کیا کرتی اس وقت. تو میں ان کو تسلی دیتی ہوں کہ یہ پڑھ کے دیکھو، الزام حضرت عائشہ کا قصہ پڑھو، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھو، ایسے ہی الزام لگے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے. ویسے ایسے میرا یہ مطلب نہیں کہ لگنے چاہیے، میرا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایسے مصیبتوں میں پھنستا ہے تو کرنا کیا ہے. اگر کبھی بھی ہو اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اتنا پڑھیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بالکل نہ اکیلا چھوڑے. اور یہاں پہ بھی اس نے کہا کہ ایک شاہد مطلب ایک گواہ جو تھا، اس گھر میں کوئی ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی نوکر ہو. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس عورت کا کوئی کزن تھا جو اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ پہلے اس نے دیکھا کہ اس طرح سے وہ اس کو رجا رہی ہے، پہلے آتا جاتا تھا، تو اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے اس کمرے سے شاید آواز آ رہی تھی. وہ جو بھی سٹوری تھی، بٹ ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو گواہ تھا وہاں پہ، اس نے کیا کہا، ان کانا، وہ کوئی بہت ہی سمجھدار ہوگا، ان کانا قمیصہ قد من قبل، کہ اگر وہ قمیص جو ہے اس کے سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو وہ عورت سچی ہے،
वहुवा मिनल काज़िबीन, तो ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कि ये बंदा जो है, ये आदमी जो है, ये झूठों में से होगा। व इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुर, और अगर उसकी कमीज पीछे से फटी हुई है, फकाज़बत, तो वो औरत झूठी है, वह हुआ मिनस सादिकीन, और वो आदमी जो है वो सच्चों में से है। अब उसने एक चीज बता दी। अब खामन जो है उसका, उसने क्या कहा, अल्लाह अकबर। अब खामन ने जब देखा कमीज को, तो फलम्मा रआ कमीसुहु, तो जब उसने देखा उनकी कमीज को, कुद्दा मिन दुबुर, के वो पीछे से फटी हुई है, कौला, कहा, इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, कि बेशक ये तुम्हारी ही चाल है। उसको पता चल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे, अब वो जब खींच रही थी, ये भी हो सकता था कमीज ना फटती, राइट, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला से प्रोटेक्शन मांगी थी ना, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने सबब बनाना था। बाज दफा ऐसे सबब बनते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो मतलब मुमकिन ही नहीं है। ये उसी तरह का सबब होता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने फिर जाहिरी सबब के बचाने के लिए फिर क्या हुआ था कि उसके भी दिल में इल्का कर दिया कि ये सोच आना भी तो अल्लाह की तरफ से था ना। तो फिर उसने कहा, उसके खामन को पता चल गया। उसने कहा कि तुम दरगुजर नहीं, उन्होंने कहा कि कौला, कहा, इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, कि ये तुम्हारी चाल है, इन्ना कैदकुन्ना अजीम, कि बेशक तुम औरतों की चाल जो है ये बहुत ही बड़ी हुई। अब यहाँ पे मैं आपको एक हदीस सुना देती हूँ। अच्छा, अगली वाली आयत, हाँ नहीं, अगली पढ़ के फिर सुनाती हूँ। अच्छा, अब आयत इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, यूसुफ, ए यूसुफ, आरिद, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसके खामन ने कहा कि यूसुफ, ए यूसुफ, आरिद अनहाजा, कि तुम इससे एराज करो, मीन्स कि इसको दरगुजर करो, बस तग फेरी, और फिर उस औरत को, अपनी बीवी को कहा कि तुम बख्शिश मांगो, लिज़म्बी की, अपने गुनाहों की, इन्नकी कुंती मिनल खातिईन, के बेशक तुम खताकारों में से हो। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि उस वक्त का माहौल क्या था। वहां पे देखिए, एक आदमी, आप सोचिए कि खामद ने औरत को इस हाल में देख लिया और उसको पता भी लग गया कि वो गलत है। इसके बावजूद उसने कोई इतनी सख्ती कोई नहीं की। उसने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, देखो तुम एराज करो, मतलब इस बात को तुम बड़ा ना करना, किसी को नहीं बताना, बस छोड़ दो इस बात को, और उसको कहा तुम माफी मांग लो। आगे जाके पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा था, कि वहां पे उस वक्त सिचुएशन क्या थी कि इतनी बुराई फैल चुकी थी कि उसने कहा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट आपको बताना था। हाँ, जो मैं हदीस आपको कह रही थी कि ये सही बुखारी की हदीस थी 304। ये हदीस मुझे कोई वो होता है कि पढ़ने से थोड़ा सा दिल घबराता है वैसे, कि हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि ईद उल फितर थी या ईद उल अज़हा, दोनों में से कोई ईद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह तशरीफ ले गए और वहां औरतों के पास से जब गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि औरतों, तुम सदका ज्यादा किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में औरतों को ज्यादा देखा है, ज्यादा तादाद औरतों की देखी है। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह ऐसा क्यों है? तो रसूलल्लाह ने कहा कि तुम नाशुक्री करती। औरतों ने कहा या रसूलल्लाह क्या हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, तुम अपने खामन की नाशुक्री करते। अल्लाह अकबर। तो इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के मैंने तुमसे ज्यादा किसी भी अक्लमंद और तजर्बाकार आदमी को दीवाना बनाने वाला नहीं देखा। राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम उर्दू में पढ़ते हैं ना, तो हम नाकिस जैसे पढ़ते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है कि हम क्यों नाकिस हैं। आदमी, हम तो समझदार हैं, तो ऐसा क्यों कहा? तो यहाँ पे ये देखिए, ये उर्दू का नाकिस नहीं है। उर्दू में बहुत सी चीजें फर्क तरह से लेते हैं। नाकिस के मतलब होता है कमी, कमजोरी जैसे होती है ना, क्योंकि औरत के जो मखसूस अयाम होते हैं उसमें वो नमाज नहीं पढ़ सकती है, तो वो दीन में कमी हो जाती है। फिर देखिए वो जो गवाही के लिए कहते हैं कि जो दो औरतों की एक आदमी की गवाही है, तो वो इसलिए नहीं कि वो नाकिसुल अकल, मतलब उसकी अकल ही कोई खराब है, इसलिए कि अगर आप उसकी हिकमत देखेंगे ना कि औरत की सर्टन प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां भी होती हैं, कभी वो उस मखसूस अयाम में होती है, कभी वो प्रेग्नेंट है या कभी कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और औरत को उसके साथ रखा
کہ تم دونوں جا کے گواہی دے دو، تاکہ وہ آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کا ساتھ دے دے گی، کیونکہ گواہی اتنا بڑا کام ہے کہ اگر غلطی کر جاتی ہے یا جان بوجھ کے کرتی ہے تو دوسری عورت، دو ہوتے ہیں نا، تو انسان پھر بچ جاتا ہے ایسی چیزوں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے نہیں تھے کہ عورت کبھی بھی کوئی ایسا کام کرے۔ آدمی اکیلا جا کے گواہی دے، اس کی پھینٹی لگے گی اس کو اگر وہ غلط کرے گا، لیکن عورت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری حفاظت کا بندوبست کر دیا۔ تو جب ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ والی آیت جو میں حدیث آپ کو سنا رہی تھی کہ پھر یہ جب تھا کہ عورتیں کیوں نہ شکری کرتی ہیں، تو رسول اللہ نے وہ بھی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دی کہ وہ ساری وقت کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، وہ گھر میں لا کے ذمہ داری اپنی پوری کرتا ہے، تو کوئی ایک غلطی سے اگر نہیں ہو جاتی تو فوراً ہی طعنہ دینا شروع ہو جاتی کہ آپ سے تو میں نے کبھی کوئی سکھ ہی نہیں پایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے تاکہ ہم خامن کی عزت کرنے والی ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا، اسپیشلی میری عمر میں جیسے، تو کیونکہ حکمت آ جاتی ہے، ہمیں زیادہ سمجھ آ جاتی ہے، اور واللہ قرآن پڑھنے سے نا تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دروازے کھولتا ہے۔ تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے جب ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ خامن کی جوتی بھی گھر میں پڑی اچھی لگتی ہے، تو مجھے اس زمانے میں تو اتنا غصہ آتا تھا، میں کہتی کیا مطلب ہے میں اتنا سر پہ چڑھا کے جوتی بھی پڑی اچھی لگتی ہے، ایسے کیوں کہتے ہیں؟ اور اکثر ہمارے دلوں میں ایسی بات آتی ہے، لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ وہ ان کا کہنا کتنا اچھا تھا اور کتنا ٹھیک تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جن کے خامن زندہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سر پہ سلامت رکھے، اور جن کے نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے، صبر دے ان کو اس پہ۔ لیکن یہاں پہ جو میں بات بتا رہی ہوں، اتنی بڑی پروٹیکشن ہوتی ہے، اتنی بڑی پروٹیکشن ہوتی ہے کہ اس کا نام ساتھ لگا ہوتا ہے نا تو کوئی آنکھ بھی نہیں اٹھتی ہے۔ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ شادی شدہ کی پڑھ رہے تھے نا کہ کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیات جو ہے نا وہ اور بھی پیاری، اتنے پیارے سبق ہیں کہ کون سے رشتے، کس طرح کے رشتے، کیسے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ ہم لوگ جب ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے اپنے آپ کو سنبھالنے میں، کیونکہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ ہراسمنٹ بہت جگہ پہ ہوتی ہے۔ آپ بلیو کریں کہ کزنز کے ساتھ بچیاں نہیں ماں باپ کو بتا سکتی بات، گھر میں بھائیوں کے ساتھ، اللہ معاف کرے باپوں کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہے یہ۔ تو اس وقت جب آپ بالکل بے بس ہوں گے تو اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ہو، کیونکہ ویڈیوز آگے بہت شیئر ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، جب وہ بڑے ہوتی ہیں نا پھر کبھی وہ شیئر کرتی ہیں اپنے وہ ایکسپیرینس، اور ہم نے یوٹیوب میں اکثر دیکھا ہے کہ ایسی چیزیں جب لوگ اپنی شیئر کرتے ہیں کہ وہ بچپن میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گی کہ بچوں کے ساتھ اسپیشلی ان کو آپ ضرور گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا بتائیں، تاکہ ان کو اس بات کا پتہ ہو کہاں پہ بچنا ہے، کیسے بچنا ہے، اور ان سے اتنی دوستی کریں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ آپ کو آ کے بتائیں۔ بچے ڈر کے مارے نہیں بتاتے ہیں، اور پھر جو ان کو اور کرنے والے کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈرے گی اور یہ نہیں بتائے گی، اور اگر اس نے بتایا تو پھر کیا مطلب میں اس کو کس طرح سے ڈراؤں گا، وہ ان کا سارا پلان ہوتا ہے۔ بچوں کو وہ کانفیڈنس دیں، وہ ان سے اس طرح سے، ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنی بچے لڑکے لڑکیاں دونوں طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا کرے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پیاری پیاری سی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے سوال پوچھنا ہے کہ ان کو ہم نے دنیا میں کیا سکھایا تھا، دنیا داری کیسے سکھائی تھی، اور ہم نے اللہ کی پہچان کیسے سکھائی تھی۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ گاڑی کے جیسے چار پہیے ہیں نا، تو دو تو ہم بڑے پیارے کر لیتے ہیں، دنیا کا علم دینا، دنیا کی کاروبار میں ترقی ہو جائے، ان کی جاب اچھی لگ جائے، ان کی پڑھائیاں اچھی ہو جائیں، کوئی گریڈز کم نہ آئے، بہترین سکول میں چلے جائیں، وہ سارے ہمارے دو پہیے بڑے خوبصورت ہیں، اور دو پہیوں میں ہم جو ہے نا وہ نقصان اٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ جو گاڑی دو پہیوں پہ گھسیٹ کے چلتی ہے نا تو پھر چین کدھر ہوگا، پھر تو مشکلیں آئیں گی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ماؤں کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، اور مبارک ہوں ان ماؤں کو جو چھوٹی عمر میں قرآن سے جڑ گئی ہیں اور ان کو پتہ چل گیا، اور وہ چھوٹی عمر میں بچوں کی تربیت ویسے کر جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ بعد میں جیسے ہمیں احساس ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار رہتا ہے، وہ ہے دعاؤں کا ہتھیار۔
اور انشاءاللہ آج کی آیات میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھیر دیا، نہ صرف وہ کہتے پھیر دینا، تو حالات کتنے بھی برے ہوں گے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ پھیر دیں گے، انشاءاللہ ان کو اچھی کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے خامند کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دین کا علمدار بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم کرے۔ جن کے بچے راستے سے تھوڑے بھٹک گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنا رحم کرے، کیونکہ وہ ماؤں کا جو تڑپ میں نے دیکھی ہے، اللہ اکبر۔ جب بھی آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، آپ پوری امت کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، کیونکہ بچے ایک دفعہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، پھر جب ماں باپ کو کیونکہ شروع میں پتہ نہیں ہوتا، ٹرسٹ ہی اتنا ہم لوگ کرتے ہیں نا، بچے نہیں بچے کمرے میں بیٹھے ہیں، دروازے بند ہیں، پڑھ رہے کوئی نہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا، لیکن جب بعد میں چیزوں کا پتہ چلتا ہے پھر ٹو لیٹ ہو، پھر نہیں وہ سنتے ہیں۔ اینڈ اسپیشلی جب بچے کمانا شروع ہو جائے نا، اس کے بعد تو آپ پھر بھول جائیں، پھر وہ بچے یہاں پہ میں امریکہ کی بھی بات آپ کو کر رہی ہوں کہ جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے نا، کیونکہ پاکستان میں تو چلو جاب ملتی ہے، مطلب سمجھدار ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ ریگولر جاب جیسے میک ڈونلڈ پہ کر لیں گے جاب، یا ایسے گروسری اسٹورز پہ، جب ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم خود کما سکتے ہیں، اور وہ جو ان کو گندی عادت پڑ چکی ہوتی ہے ان کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے کسی بھی طرح سے، تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ روم شیئر کر کے رہ لیں گے، لیکن ہم پھر وہ گھر سے نہ صرف بیٹے بلکہ بیٹیاں بھی چلی جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں کرے، آمین ثم آمین۔ میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں اس لیے شیئر کر دیتی ہوں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں تھوڑی بند ہوتی ہیں، ہم اعتماد زیادہ کر لیتے ہیں، ہر ایک پہ کر لیتے ہیں، اعتماد کرنا بھی چاہیے، ایسا نہیں کہ ہر رشتے پہ اعتماد نہیں کرنا، لیکن آنکھیں کھلی رکھو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سونے کا نوالا دو اور شیر کی آنکھ رکھو، بالکل وہی چیز ہے ہر رشتے میں، خامن پہ بھی بچوں پہ اللہ اکبر۔ تو اب یہاں پہ ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ جی نیکسٹ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دیتے ہیں، کیونکہ آگے پوری پارٹی آ رہی ہے کہ کیسے پارٹی ارینج ہوگی، کس طرح سے شہر کی عورتیں آتی ہیں، جو بڑے بڑے گھروں کی عورتیں کیسے کرتی ہیں، اور پھر وہاں پہ کیا گند ہوتا ہے، اور پھر وہ کیا کس طرح سے ساری چیز کو ہم لے کے چلیں گے۔ بہت پیارا قصہ ہے۔